مایوس ہونے سے معاملات طے نہیں ہوتے کبھی بھی۔ زندگی کی ٹرین ہمارے معاملات کی محتاج نہیں، وہ بس چلتی رہتی ہے جب تک اسٹیشن نہ آ جائے۔ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر اللہ ہمیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں ہم جانا چاہتے تھے، تو یقیناً بہت بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ ہمیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ انسان جب اپنی تمام خواہشوں کو پسِ پست ڈال کر رب کریم کے حضور پیش ہوتا ہے تو سکون اس انسان کے ارد گرد طواف کرتا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیوں میں ندامت کو پروئے یار کو منانے کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر انسان اللہ سے گفتگو ہوتا ہے، اس کو اپنا دکھڑا سناتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اپنی تمام تر گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں سمیت خود کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے انعامات کی بارش برستی ہے۔ اس بارش کے قطرے جب تھکے اور بوجھل دل سے گرتے ہیں تو ہر زخم سل جاتا ہے، ہر تکلیف راحت میں بدل جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں جب اللہ سکون بن کر اترتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ کیسی پریشانی، کون سا دکھ، کہاں کا غم، کیسی مایوسی۔ اللہ تو اپنے بندوں کو سننے کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اپنی خوشی اللہ کو بتائیں، اپنا دکھ اللہ سے شیئر کریں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں اور اپنی مشکل کو اسے سونپ دیں، جو مشکلوں میں آسانیوں کے راستے نکالنے پر قادر ہے، جو پوری توجہ سے سنتا ہے، اتنا غور سے سنتا ہے کہ پھر کسی اور کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور سننے کے بعد اللہ نواز دیتا ہے۔ وہ ایسا نوازتا ہے پھر کسی چیز کی کمی تک محسوس نہیں ہوتی۔ بندے کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ جس ذات نے دنیا کی دوسری مصیبتوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، وہ موجودہ مصیبت سے بھی نکال لے گی جب وقت آئے گا۔ صبر اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور شکر کرتے رہیں۔ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ خوشی پاس تھی، گزر گئی، نہیں پاس رہی نا، تو یقین رکھیے اس پاک ذات پر، یہ غم بھی گزر جائے گا۔ ذرا اتنا سا تو سوچیں، بچپن باقی رہا؟ نہیں نا، گزر گیا۔ تو اس غم کے جانے کا یقین کیوں اتنا کہ ایسا ہی رہے گا؟ نہیں رہے گا، یہ بھی انشاءاللہ گزر جائے گا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے ہم سے؟ آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ جو خطا ہوئی اس کا احساس ہو جانا بھی اللہ کا آپ سے راضی ہونے کا اشارہ ہے۔ بس اس کا اگلا قدم اللہ کی جانب محبت خلوص سے رجوع کر لینا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہونے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ وہ اللہ ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ آپ کو محبت سے دیکھتا ہے، بے حد محبت سے۔ مجھے اس ساری دنیا میں واحد اس کے احساس میں یہ مان ملتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں کیسی بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ مجھے تھامے ہوئے ہے اور وہ مجھے تھامے رکھے گا۔ اور بس زندگی کی آزمائشوں کے تپتے صحرا میں اس ساری دنیا سے الگ بس ایک وہ میرا مان سہارا، میرا سائبان ہے۔ بس اللہ پر یہی مان رکھیں، یہی مان جینے کی وجہ اور مرنے کی آسانی، مشکلوں میں جینے کی سر و سامانی ہے، باقی ہر شے کو فنا ہے۔ ہر آزمائش، ہر شے کی حقیقت
منکشف کرتے واحد اللہ کو آپ کا رازدان مہربان اور مہرباں کرتی جائے گی۔ سب چھوڑ دینا، بس اللہ کو نہ چھوڑنا، اسے بدگمان سے نہیں، امید کی نظر سے تکنا، اس کے سوا کوئی ہمارا نہیں۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا، یقین کریں اگر اللہ کچھ لے رہا ہے تو اس میں خیر ہے، اور جسے وہ خیر عطا کر دے تو اس جیسا خوش نصیب کہاں۔ دیر سے ہی صحیح مگر اللہ دیتا ضرور ہے۔ آپ اپنی ہر حاجت اللہ کو بتائیں نا، کیا اس سے بڑھ کر کوئی حاجت روا ہے؟ اپنی مشکلوں کا بوجھ اتار کر اس کے در پہ اس کے حوالے کر دینا، کیا اس جیسا کوئی مشکل کشا ہے؟ دل میں کوئی خواہش لیے پھر رہے ہیں، کوئی تمنا، کوئی آرزو اگر ہے تو اللہ رب العزت سے کہیں نا، وہی تو مرادیں پوری کرتا ہے، وہی تو جھولیاں بھر کے دیتا ہے۔ آپ بلا وجہ خود کو کیوں اداس کر رہے ہیں؟ یقین جانیں اللہ کریم کے خزانے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، تو پھر آپ اس سے مانگے نا، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کو نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اسے پکاریں، وہ آپ کی پکار بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سورہ یوسف کیا ہے؟ قصوں میں بہترین قصہ ہے، کوئی اور نہیں، اللہ رب العزت کا اپنا دعویٰ ہے، جس سے بڑھ کر اپنے دعوے میں کوئی سچا نہیں۔ سورہ یوسف امید کی کرن ہے، انسانی دل کی تسکین ہے، یہ بتاتی ہے کہ انسانی زندگی میں کچھ بھی ممکن ہے، بچھڑے ہوئے مل سکتے ہیں، جانی دشمن اپنے بن سکتے ہیں، ادھورے خواب پورے ہو سکتے ہیں، قیدی رہا ہو سکتے ہیں، اور تو اور اللہ کا اذن ہو تو یہ قیدی بادشاہ کی دستار پہن کر معززین میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ سورہ یوسف بتاتی ہے کہ بہترین حکمت اور تدبیر سے تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ کنویں میں پھینکا گیا ننھا وجود جسے ایک قافلے کو بیچ دیا جاتا ہے، وہ ان نوکیلے پتھریلے راستوں سے گزر کر ملک کا سب سے بڑا عہد دیدار بن جاتا ہے۔ یہ تو نوازنے والے کی کرامات ہے، وہی آزماتا ہے اور آزماتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب کوئی اس آزمائش میں کندن بن کر نکلتا ہے تو پھر اسے اجر بھی اتنا ہی ملتا ہے، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا انعام۔ سورہ یوسف بتاتی ہے، نیکی اور پارسائی ثابت کرنے والی چیز نہیں، یہ خود پہ نافذ کرنے والی چیز ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے، جب وقت آئے گا ثابت کرنے والا خود ہی ثابت کر لے گا کہ کون کتنا پارسا ہے، اس لیے اس غم میں خود کو ہلکان نہ کرو۔ یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے رب کی رضا میں راضی رہو، وقت خود گواہ بن کر تمہارے حق میں گواہی نہ دے تو پھر کہنا۔ آپ سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ کر سکون سے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے سکون کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ جو چاہے وہ پوری نہ بھی ہو لیکن دل پھر بھی مطمئن ہو۔ دوسری سکون کی کیفیت یہ بھی ہے کہ اگر اس رب العالمین سے دعا کی توفیق ملتی رہے اور انسان یہ سوچ کر خود کو مطمئن رکھے کہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے، تبھی اتنے ناممکنات میں بھی دعا کا حصہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اور تیسری کیفیت یہ بھی ہے کہ انسان دعا مانگتا رہے اور یہ بھی سوچتا رہے کہ کب سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے نہیں معلوم، چلو کسی بہانے سے دعا کی، تہجد کی، سجدے کی توفیق تو عطا ہوئی، جو کہ مجھ پر فرض ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے چاہا ہے بس وہی ہو، جو ہم مانگ رہے ہیں بس وہی ملے۔ ہمیں لگتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں اس میں غلط ہی کیا ہے جو نہیں مل سکتا ہمیں،
لگتا ہے بس وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے، پتہ ہے ہم اللہ کے فیصلوں کے پیچھے مصلحتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ نے جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، اتنی دعائیں مانگی پھر بھی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ سب کچھ آپ کے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، لیکن اب پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے اللہ پر اور زیادہ یقین رکھنا ہے۔ یہی پوائنٹ ہوتا ہے جب شیطان آپ کو بہکاتا ہے، لیکن آپ نے اللہ پر اندھا بھروسہ کر لینا ہے کہ شیطان کے وسوسے آپ پر اثر ہی نہ کریں۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے تو نگیٹو سوچیں جو ہیں ان کو ذہن سے نکال دینا ہے کہ اب کیا ہوگا، جو چاہا ہے وہ واقعی نہیں ملا تو کیا ہوگا۔ نہیں، اب اللہ پر یقین پختہ کرنے کا وقت ہے کہ جو چاہا ہے وہ ملے گا اور ضرور ملے گا، کیونکہ جس سے مانگا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ راستے بھلے ہی مشکل ہوں، لیکن جب آپ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں اور جب منزل منچاہی ملنے کی امید ہو نا، تو راستے کے کانٹے چبھتے نہیں ہیں۔ پھر دل میں ایک یقین سا ہوتا ہے کہ اللہ بہترین کرنے والا ہے۔ آپ اس کے لیے صبر کرو اور وہ آپ کو خوش نہ کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اللہ کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ جب اس کا بندہ دن بھر گناہ کرنے کے بعد رات کو سوتے ہوئے اس سے تہجد کی توفیق مانگتا ہے تو وہ رات کے آخری پہر اسے اپنے سامنے جھکا لیتا ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ وہ اسے ان لوگوں میں شامل کر لیتا ہے جنہیں اس پہر سننے کے لیے وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ کبھی غور کرو کہ اللہ خود تمہیں سننے کے لیے پہلے آسمان پر آ رہا ہے۔ پھر بتاؤ جس اللہ کو تم اتنے عزیز ہو اسی سے بدگمان ہو، جس کی محبت کا کوئی شمار نہیں، اس کے فیصلوں پر شک کرتے ہو، جس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ تم پر نچھاور کرتے نہیں تھکتا، اسے اللہ کو مناتے ہوئے تھک گئے ہو جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر بھی قبولیت کا شک لیے بیٹھے ہو۔ وہ تمہارے لیے خود تشریف لا رہا ہے، پھر بھی اس تک پہنچنے سے کترا رہے ہو۔ وہ تمہیں سننے کے لیے منتظر ہے اور تم اسے انتظار کروائے جا رہے ہو۔ اسے تمہاری آواز پسند ہے، تبھی تو تمہیں سننے آیا ہے۔ تو پھر بتاؤ جس کی آواز اسے پسند آ جائے وہ اسے خاموش کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جس کے بولنے سے اسے محبت ہو وہ اسے کیسے بولنے کا موقع نہیں دے گا؟ وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے کیونکہ اس نے سب ایسے ہی چاہا تھا۔ اگر اسے تم پیارے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی تمہیں تہجد کے سجدے تک نہ لاتا۔ وہ تمہارے دل میں کبھی اس پہر اللہ کو منانے کا خیال آنے ہی نہیں دیتا۔ اگر وہ نہ چاہتا تو تمہاری مجال ہی نہیں کہ تم چاہ سکتے۔ اگر وہ دعاؤں کی توفیق نہ دیتا تو تمہاری طاقت ہی نہیں تھی کہ لفظ زبان سے ادا کرتے۔ اگر وہ تم سے محبت نہ کرتا تو تمہیں خود کو پکارنے کا حق بھی نہ دیتا۔ لیکن وہ الودود ہے، بڑا محبت کرنے والا۔ اللہ پر یقین کامل رکھیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے یقین کامل کا مطلب کیا ہے؟ یقین کامل کا مطلب ہے ہر طرح کے حالات میں صبر کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا اور شکوے شکایت سے باز رہنا۔ یقین کامل اور صبر ایسے خاموش ہتھیار ہیں جو بظاہر تو نظر نہیں آتے، مگر ان کا شور عرش پر اللہ کے روبرو ہوتا ہے۔
جب ہر در بند نظر آنے کے باوجود بھی تم بہت مان اور یقین سے دل میں دہراتے ہو یا زبان سے اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہے نا، وہ کافی ہے، کیونکہ وہ سنتا ہے اور وہی سننے والا ہے، تو یہ یقین اور صبر اللہ کے روبرو تمہاری فریاد کرتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں کہ تیرے بندے کو تجھ پر انتہا کا یقین ہے، اللہ اب اسے نواز دے۔ اور تب اللہ تمہیں اس طرح نوازتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان حیران رہ جاتے ہیں۔ جو سچ میں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے وہ سب ممکن کے روپ میں تمہاری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اور یہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اور اب وہ تمہاری رضا میں خوش ہے اور تمہیں بھی خوش کرنا چاہتا ہے۔ صبر اور یقین کرنے والے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑے جاتے، بلکہ ہمیشہ بھر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں سے دیر سے ہی صحیح، مگر وہ نوازتا ضرور ہے، اور یہی اس کی محبت کی ادا ہے۔ اللہ سے مانگ کر بھی اگر قبولیت کا شک رکھا تو کیسا یقین رکھا؟ اللہ تمہیں وہ دعائیں کیسے دے سکتا ہے جن کے بارے میں تم خود بھی الجھے ہوئے ہو، جن کے بارے میں تمہیں خود بھی نہیں پتہ کہ وہ دعائیں تمہیں چاہیے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ جس چیز کی چاہ ہوتی ہے اسے پانے کے لیے تو جتن کیے جاتے ہیں، اللہ سے لاڈ کیے جاتے ہیں، پھر یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر وہ چیز نہ ملی تو، اگر میری التجائیں رد ہو گئی تو، پھر تو بس پختہ یقین رکھ کر کہا جاتا ہے کہ اب تو اللہ کو منا کر ہی دم لینا ہے۔ اللہ سے دل سے مانگ کر کبھی بھی بے دل نہیں ہوتے، کیونکہ معجزے مایوسی کے خیالات ترک کر دینے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کن ان کے لیے فرماتا ہے جو کسی کی بھی سوچ کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعاؤں پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم نصیب سے بے غرض ہو جاتے ہو، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے۔ تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیتوں کا گمان نہیں کر سکتے۔ تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں اور کن کن راستوں سے اس نے تمہیں عطا کرنا ہے۔ یہی خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ قبولیت کی ایک راہ بند ہو جائے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ معجزوں سے پہلے دعاؤں کے وسیلے بناتا ہے، وہ راستوں سے پہلے تمہیں ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تم ابھی جس جگہ پہ ہو اس جگہ سے گزر کر ہی تمہیں وہاں تک لایا جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو دروازہ تم نے سوچ رکھا تھا بس اسی کے کھلنے سے تم اس تک پہنچ سکتے ہو جو تمہیں چاہیے تھا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ کی پسند کا راستہ تمہیں اس چیز تک لے گیا جسے تمہاری دعائیں بھی تم تک نہیں لا سکتی تھی، ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ چیزیں تم مانگ رہے تھے اگر وہ اسی وقت تمہیں مل جاتی تو وہ زیادہ دیر تک تمہارے پاس رہ ہی نہ پاتی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ دیر کی ہو۔ صلہ بڑھانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔
تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے، تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ الوکیل ہے، کاموں کو سنوارنے والا، تو پھر اس پر بھروسہ رکھو۔ تمہاری دعاؤں کو اس نے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے، اور ان کے اجر میں وہ تمہیں بہت بہترین سے نوازے گا۔ جب وہ خود تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، دعا مانگنے کی رو کر خود کو منانے کی توفیق دیتا ہے، تو پھر کیوں تم قبولیت کا یقین ہی نہیں رکھتے؟ یہ یقین ہی تو ہے جو دعاؤں کو ان کا مقام دلواتا ہے، جو اللہ کے در پر بار بار دستک دیتی دعاؤں کو کن فیکون کے معجزوں تک لے جاتا ہے۔ جانتے ہو اللہ کو اپنے بندے کی پکار بہت پسند ہے، وہ تو بہت ناز کرتا ہے جب تم اس کے حضور روتے ہو کہ یا اللہ بے بس ہوں، مگر آپ کے بس میں تو سب ہے۔ یا اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہیں، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہیں، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہیں۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹنے ہوئے ہے۔ زندگی کی نصیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا، اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی اور سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک صفحہ تھے، پوری کتاب نہیں۔ کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ کچھ کہانیاں ختم ہو گئیں اس لیے کہ آپ کی کہانی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ کچھ مواقع ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کو کامیابی سے زیادہ ابھی تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ بس اللہ کے بارے میں خوبصورت گمان رکھیں۔ جو چیزیں ہمیں بلا مشقت مل جاتی ہیں نا، جو ہمیں فری میں مل جاتی ہیں، بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہیں، ان کی قدر کہاں رہتی ہے ہمیں۔ اسی طرح اللہ کی محبت ہمیں فری میں نہیں ملتی۔ اگر اللہ کی محبت بھی ہمیں بیٹھے بیٹھے مل جاتی تو ہمیں اللہ کی قدر کیا ہونی تھی۔ قدر اب بھی نہیں جیسا اس کا حق ہے، اس لیے اللہ کی محبت کے لیے ہمیں توڑا جاتا ہے، ریزہ ریزہ کر کے ہمیں توڑا جاتا ہے۔ دل سے ہر ایک چیز نکالی جاتی ہے جو اللہ کی محبت پر قبضہ جمائے بیٹھی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت ہمیں ایسے ہی نہیں مل جاتی، ہمیں دنیا کی محبت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، اس میں پل پل جلنا پڑتا ہے، دل خالی کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے اس میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ یہ جگہ ہم خود نہیں جب بناتے تو اللہ اپنے طریقے سے بناتا ہے، ہمیں توڑتا ہے، دنیا کی محبت کی حقیقت سے آشنا کرواتا ہے تاکہ ہم اس کی محبت کی قدر جان سکیں۔ ہماری محبت کی قدر نہیں ہوتی تو ہمیں اللہ کی محبت کی قدر پتہ چلتی ہے۔ جیسا ہم چاہتے ہیں ہماری محبت کی قدر ہو، ویسے ہی اللہ بھی چاہتا ہے ہم اس کی محبت کی قدر کریں۔ اللہ کی محبت لازوال ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ ٹوٹنے والی۔
لوگ سب سے پہلے خود کو اول رکھتے ہیں، اپنے سے جڑے رشتوں کو اس کے بعد، ان کو جن سے ان کا تعلق برائے نام کا ہوتا ہے۔ برائے نام تعلق اتنا ضروری نہیں ہوتا، نہ ان کی خواہشیں ضروری ہوتی ہیں جن کو وہ پورا کرتے رہیں۔ سب سے پہلے اپنی خواہشات کو آگے رکھا جاتا ہے، پھر دوسرے کی۔ ہماری خواہش ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے، کسی دوسرے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو پورا کریں۔ اس لیے دوسروں سے امید نہ رکھیں کہ وہ ہماری خواہش پوری کریں گے۔ کوئی بھی نہیں کرتا، خود کی خواہش خود ہی پوری کرنی پڑتی ہے، اور جو خواہش ہماری اوقات سے باہر ہوں ان سے دستبردار ہو جانا بہتر ہوتا ہے، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مدد ہمیشہ اللہ ہی کرتا ہے، مگر وہ انسانوں کو انسان کا وسیلہ بناتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو کوشش کیا کریں اس انسان کو دوسری بار نہ کہنا پڑے آپ سے کچھ۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کی مدد کی خامی بھر تو لیتے ہیں، مگر ان سے منتیں کرواتے ہیں۔ اگلا کا کام روکا ہوگا، اس سے اگلے کو غرض نہیں ہوتی۔ بیچارہ مدد مانگنے والا شرمسار ہو جاتا ہے، خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اللہ سے شکوہ کرنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ اسی وجہ سے مدد مانگتے ہی نہیں ہیں کہ لوگوں کو شرمسار نہ ہونے دیا کریں، ان کی مجبوری سمجھا کریں۔ کیا پتہ آپ کی مدد سے اس کا رزق آنا شروع ہو جائے۔ ان کی مدد کریں، اگلے کو دوبارہ کہنا نہ پڑے، اللہ تمہیں وسیلہ بنا رہا ہے، یہ نہ دیکھو تم دے کیا رہے ہو۔ دعا کیا کریں، اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگر کوئی آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہے تو اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ انسانوں کی اتنی اوقات نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے جو ہمیں وسیلے بناتا ہے۔ کہنے کو سارے ہمارے احساس کرنے والے ہوتے ہیں، مگر لفظوں کی حد تک سارے ہمارے اپنے قدر کرنے والے ہوتے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے اس قدر اور احساس کا تو سارے ہی کچھ اور ہی رنگ دکھاتے ہیں۔ کوئی ناراض ہو کر منہ موڑ لیتا ہے تو کوئی بزی ہو جاتا ہے، اور آپ سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے۔ تب جب ہمیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے سارے ہی اپنے سہارے پیچھے کر لیتے ہیں۔ کہنا آسان ہے میں تمہاری قدر کرتا ہوں، مگر جب وقت آتا ہے تب اپنے کہے الفاظ لوگ بھول جاتے ہیں۔ در حقیقت یہاں اللہ کے سوا سب ہمارے ہیں، صرف باتوں کی حد تک، مگر اللہ پل پل ساتھ دیتا ہے۔ جب ہم ساری رات کروٹیں بدلتے گزارتے ہیں اللہ تب بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں سے توجہ کی بھیک مانگتے تھک کر ساری رات روتے ہیں اللہ تب بھی ساتھ ہوتا ہے۔ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی اپنا نہیں۔ خود کو اس طرح کا بنا لے کہ ہم نے بس ایک چیز پر دھیان دینا ہے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ اس کے لیے پہلا کام نماز کی پابندی ہے، اور پھر قرآن پاک۔ ہر وقت ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کسی کی تلخ بات سن کر صبر کر لیں، یہ سوچ کر کہ مجھے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنے سے پہلے سوچ لیں میں نے اللہ کے لیے معاف کرنا ہے۔ ہر کام میں اللہ کا خیال رکھیں، چھوٹی چھوٹی چیز میں اللہ کا خیال کریں۔ صبر کرنا سیکھیں، زندگی کسی کی آسان نہیں، مگر اللہ پر توکل کر کے اسے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں، خود سے طے کر لیں میں بس اللہ اور اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے۔
کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے یہ ٹوٹ جائے۔ کوئی غلطی ہو گئی فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے آج کریں کل پہ نہ ڈالیں۔ اللہ کے لیے دوسروں کے ساتھ کام کریں۔ اللہ کے لیے دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں اور ان کے کام آئیں۔ دوسروں کے اپنے ہر کام کے اجر کی امید صرف اور صرف اللہ سے رکھیں۔ جب ہم اپنا دکھ کسی انسان کو سناتے ہیں تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، مگر وہی دکھ جب ہم دعا میں اللہ کو سناتے ہیں تو 15 منٹ بھی نہیں لگاتے۔ ہمارا سر سجدے میں 10 منٹ بھی نہیں ٹکتا، پھر دکھ کیسے ختم ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے دکھ آپ کی قسمت میں لکھے جا چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو جتنی مرضی سنا لو، ساری رات لگا کر سنا لو، وہ ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ ٹل سکیں گے، مگر جب تم اللہ کو بتاؤ گے تو تمہارے دکھ ضرور راحت میں بدل جائیں گے، تمہیں سکون مل جائے گا، تم مضبوط بن جاؤ گے، تمہیں حالات سے لڑنا آ جائے گا۔ اپنے دکھوں کا رازدار بس اللہ کو بناؤ، یہ دکھ ہی تو اللہ سے ملواتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے دکھ سنانا چھوڑ دیں، اپنے دکھ صرف اللہ کو بتائیں۔ اللہ نے کہا ہے بے شک میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے ساتھ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ساری دعائیں قبول کروں گا، بلکہ میرے اللہ نے کہا ہے جو دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں کروں گا وہ آخرت میں قبول کروں گا، اور جب تم دیکھو گے اپنی دعا کو وہاں قبول ہوتا تم خواہش کرو گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تم اللہ سے دعا مانگو، مگر ساتھ یہ بھی یقین رکھو جو یہاں نہیں قبول ہوئی وہ اللہ کے پاس امانت ہوگی، اور اللہ امانت دار ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے یہ نہیں دیا اور وہ نہیں دیا۔ کچھ چیزیں قسمت کے اس حصے میں لکھی گئی ہیں جو بدل نہیں سکتی۔ ایسا بھی نہیں اللہ تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا، وہ تمہیں جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ اللہ سے تعلق صرف دعا کی قبولیت تک نہیں رکھو، اس کے خزانے سارے تمہارے لیے ہی ہیں۔ ہماری بہتری اللہ جانتا ہے ہم سے بہتر۔ کچھ اجر وہ ہمیں دنیا میں نہیں آخرت میں دینا چاہتا ہے، تم یہ سمجھ کے مانگنا بھی نہ چھوڑ دو۔ ایک دعا جو تم نہ چاہتے ہوئے بھی مانگ رہے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے وہ دعا آخرت کے لیے سنبھال کے رکھی ہو اور اسی دعا کے ذریعے تمہیں خود سے جوڑ کر رکھا ہو۔ جو دعا تمہاری دنیا میں قبول ہونی ہے وہ ہوگی، اور اللہ سے محبت کرنے والے تو وہ ہیں جو اپنی دعا پہ مطمئن ہوں، اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہوں، اور اس بات کا یقین جو دعا یہاں قبول نہیں ہوئی وہ آخرت کے لیے جمع کر لی گئی ہیں، اور اللہ سے مایوس نہ ہوا جائے، اس سے شکوہ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہی اس کی محبت ہے، وہ نہ یہاں تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا اور نہ آخرت میں۔ اس لیے دعا مانگو مگر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، اس کا نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں، اللہ کی مرضی کا بھی قبول کرو۔